جو موسمیاتی تغیرات کی تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. قوم تو ایک ریوڑ کی طرح ہوتی ہے، اس کو تو ڈائریکشن دکھانی پڑتی ہے. نوجوان نسل کو آپ اگر انگیج کریں ان کے پاس آئیڈیاز بڑے زبردست ہیں. بچوں کے ساتھ میں نے ایک ہی چیز میں نے بیسک چینج کی، وہ یہ میں نے اسٹریٹجی یہ چینج کی کہ میں بچوں سے سنوں گی کہ وہ کیا ان کا دل کرتا ہے. کون سے ایسے چینلز ہیں کہ جو ٹیلی میراتھن چلا رہے ہیں سیلاب کے اوپر کے لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں ہیں ان کی مدد کی جائے؟ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں کہتے تھے ہم آگ کا دریا پار کر کے 10 میل پیدل چل کے جاتے تھے اسکول. اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میرا 6 سال کا بیٹا اس چیز کو سمجھے گا، وہ نہیں سمجھے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. ناظرین و سامعین، آج کل ملک کے جو حالات چل رہے ہیں سیاسی طور پہ بھی، لیکن ظاہر ہے ہم زیادہ معاشرتی لحاظ سے اس پہ بات کریں گے آج کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، کیا حالات ہیں، کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آپ دیکھیے اس وقت کچھ قدرت بھی شاید ہم سے نالاں ہے، اور ملک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کا بھی خیال کریں، کیونکہ وہ شاعر نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. تو میں آج بیٹھک کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے تو معذرت کہ ہم ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ اس نشست کو شروع کر رہے ہیں. کچھ وجوہ کی بنا پہ ہم جو ہے کافی عرصے تک جو ہے یہ پروگرام نہیں کر سکے، اور آج اتفاق سے پہلے پروگرام میں ہمارے ایک دوست جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں ڈاکٹر عبدالوحید رانا ہمارے ساتھ تشریف نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ ہم ان کی پرمغز اور جاندار گفتگو کو جو ہے وہ مس کریں گے، لیکن آج میں نے جو ہے اپنے ساتھ 2 دوست بٹھا رکھے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے اچھی گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر آدم سعود جو ڈین ہیں ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے بحریہ یونیورسٹی میں، اور اس کے ساتھ ہی طاہرہ انور جو کہ ہم سب کو انگلش پڑھاتی ہیں اور بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول ہیں. اور مجھے تو شاید آپ جانتے ہی ہوں گے ڈاکٹر اظہر احمد. ہم نے سر دیکھا جو حالات چل رہے ہیں، ظاہر ہے ہم سیاسی طرف تو نہیں جانا چاہتے، لیکن ابھی جو معاشرتی سماجی طور پہ اور معاشی حالات چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ کچھ موسم بھی جو ہے وہ ہم سے کچھ خاص قدرت لگتا ہے کہ خوش نہیں ہے، اور بہت سے علاقوں میں جو ہے کافی نقصان ہو رہا ہے. طاہرہ کے کراچی میں بھی جو ہے اس وقت کچھ حالات اچھے نہیں ہیں. آپ تو قدرے پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ ذاتی طور پہ تو شاید محفوظ ہیں، بٹ آپ کی نظر ہے کہ کیا ہو رہا ہے ارد گرد، تو کیا تاثرات ہیں آپ کے اور کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں انوائٹ کیا ہے، اور ایک انفارملی صحیح بٹ آبویسلی ایک اچھے ٹاپک کے اوپر، موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے. آپ نے میرے خیال سے جو شعر پڑھے ہیں 1-2 بڑے اچھے پڑھے ہیں، اس میں آپ نے تو وہ دریا کو کوزے میں بند کر لیا ہے. بٹ آبویسلی ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جو اس وقت سیلابی صورتحال ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے، یہ کلائمیٹک چینج ہے جو پوری دنیا میں اس وقت دیکھی جا رہی ہے، اور اسی کے یہ سارے اثرات ہیں کہ غیر معمولی قسم کے جو موسمیاتی تغیرات کی تبدیلیاں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. سردیوں میں بارشیں ہوتی تھیں، سردیوں میں بارش نہیں ہو رہی ہے. گرمیوں میں یا اس موسم میں ایک خاص حد تک بارش ہوتی تھی، وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، تو اس قسم کے جو آفات ہیں، قدرتی آفات جس کو کہا جاتا ہے، ان سے نمٹنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں.
وہ ہم کہتے ہیں جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، جب بارش ہوگی پانی آئے گا پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کریں گے. ہم نے بڑے اچھے ایک یہ نیشنل جب زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آ جائے گا، تو نیشنل ڈیزاسٹر، اور وہ دیکھیں بہت زیادہ بارش ہوئی تو اس سے بھی زیادہ پانی آ گیا. تو وہ تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آپ نے ایک بنائی تھی 2010 کے میرے خیال سے سیلاب کے بعد، کہ اس ساری چیز کو، کیونکہ 2005 میں زلزلہ آ گیا اس میں ہم نے بڑا نقصان اٹھایا. اب اس کے جو فنکشنز ہیں اوور آل، یا اس کی جو ریڈینس ہے اس ساری صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اور اگر آپ دیکھیں کل بھی ہمارے ایک دوست ہیں وہ ڈسکشن کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ بہت زیادہ پانی آ گیا، سیلاب آ گیا، اور وہاں پہ کوئی ہمیں جی وہ آج ہماری خواہش تھی ان کو بلانے کی لیکن وہ بدقسمتی سے وہ ایک حادثے کی وجہ سے آ نہیں پائے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی ایم یا پی ایم، تو میں نے کہا یہ سی ایم پی ایم کا کام تو نہیں ہے وہاں پہ جا کے گراؤنڈ پہ بیٹھے، اس کا کام ہے انسٹرکشن دینا، مانیٹرنگ کا کام ہے ایم این ایز ایم پی ایز کا، جو لوکل باڈیز کے لوگ ہوتے ہیں ان کا. انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، آپ ہم سب میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں. کون سے ایسے چینلز ہیں کہ جو ٹیلی میراتھن چلا رہے ہیں سیلاب کے اوپر کہ لوگ جو ہیں وہ مصیبت میں ہیں ان کی مدد کی جائے؟ یہاں پہ تو پریورٹی سے کچھ ہو رہے ہیں، اور ریٹنگ کے چکریں جو بھی ہے اس میں تو کبھی اس کو دکھایا جا رہا ہے، کبھی کوئی کیلا نہیں کھا رہا تو کوئی لسی نہیں پی رہا. مطلب اب یہ پریورٹیز کی ساری بات ہے نا. اب غریب مر رہے تو مرتا رہے، ہو کیئرز اباؤٹ ہم. تو حالات تو واقعی بہت زیادہ خراب ہیں. اور جو آپ نے بات کی ہے ایز اے ہیومن بینگ اس سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے، مجھے آپ کو، ہم سب کو جتنا کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی بھی مصیبت آئی ہے تو قوم ساری اکٹھی ہوئی ہے، مدد کی ہے ہم نے. لیکن اس دفعہ جو چیز مجھے مسنگ نظر آ رہی ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا نا ایسا کوئی سیلاب آئے تو مختلف کیمپس لگ جاتے تھے، لوگ جاتے تھے ڈونیشنز کرتے تھے اور پھر وہاں پہ آگے. اس دفعہ مجھے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی بہت بڑی کمی محسوس. میرا خیال ہے کہ وہ جذبہ تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ قوم تو ایک ریوڑ کی طرح ہوتی ہے، اس کو تو ڈائریکشن دکھانی پڑتی ہے، اور آپ کوئی دکھائیں گے راستہ تو پھر لوگ دوڑے چلے آئیں گے. زلزلے میں، پچھلے فلڈز وغیرہ میں بھی بہت ایسی ایکٹیویٹیز ہوئیں، اور یہ واقعی بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا انہوں نے کہ اس دفعہ شاید ہمیں خبریں تو ہم سن رہے ہیں لیکن اس قسم کی ایک جامع کوئی منصوبہ بندی اور کوئی وہ راستہ نہیں نظر آ رہا کہ لوگ کس کے پاس جائیں. اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے، اگر میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں؟ خود چل پڑوں ادھر، یا میرے پاس کوئی راستہ ہو کہ جی یہ میرے محلے میں، میرے شہر میں لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے ذریعے کریں. آپ کے علاقے کے کیا حالات ہیں اور کس طرح معاملات چل رہے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سر. فرسٹ آف آل جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. یہ تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے، آپ لوگ تشریف لائے ہیں، عزت بخشی آپ نے. سر میں کراچی سے ہوں اور میں کراچی میں پیدا ہوئی ہوں اور میں کراچی میں 29 سال رہی ہوں. اس کے بعد میں یہاں آئی ہوں اسلام آباد. میں کراچی سے نہیں ہوں لیکن 29 سے زیادہ میں کراچی میں اور میں بڑا فریکوینٹلی کراچی جاتا ہوں. تو سر جیسے آپ دونوں کو کراچی کے جو جغرافیکل اسٹرکچر ہے اس کا بہت آئیڈیا ہوگا کہ کراچی جو ہے وہ ایک بہت پھیلا ہوا شہر ہے. مطلب اگر آپ اس طرف کا کراچی دیکھیں جس میں یہ شارع فیصل سائٹ کا علاقہ آتا ہے، یا آپ اس طرف کا کراچی دیکھیں جو بلدیہ ہے، سائٹ ایریا، انڈسٹریل ایریا، تو آپ کو کراچی میں ہی جو ہے نا اس ملک کے اندر جتنے بھی سوشیو اکنامک طبقات ہیں وہ آپ کو کراچی میں مل جائیں گے. یعنی بہت زیادہ، بہت کم، درمیانے، اس سے درمیانے. تو بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے ہماری، ویسے تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ جب سے میں نے جو جس حال میں روڈز دیکھی ہیں جب میں بچی تھی یا جب میں چھوٹی تھی، ابھی بھی روڈز کا وہی حال ہے، اتنی ہی چوڑی ہیں. کوئی اس پہ وہ نہیں کرتا کہ، اور اسی مطلب جو لوگ کام نہیں کرتے انہی کے ساتھ مل کے ہم دوبارہ گروپ بنا لیتے ہیں. کوالٹی پہلے سے خراب ہو گئی، دوبارہ گروپ بنا لیتے ہیں. پھر میں گلستان جوہر میں رہتی ہوں کراچی میں، جو ایک بہت ہی گنجان آباد ایریا ہے. مطلب بہت زیادہ وہاں پہ آبادی ہے کیونکہ وہاں فلیٹس ہیں سارے، گھر بہت کم ہے وہاں پہ، زیادہ تر فلیٹس ہیں. اور ایک ایوریج فلیٹ کی جو بلڈنگ کی اونچائی ہے وہ 4 فلور ہے، 4 سے 5 فلور تو ایوریج ہے، اس سے زیادہ ہی ہے، اس سے کم نہیں ہے. 4-5 فلور کی بلڈنگز بہت کم رہتی ہیں. اب باقی زیادہ تو 10-12 فلورس کی بلڈنگ ہے. تو آپ دیکھیں گلستان جوہر کو 29 سال ہو گئے. جی 29 سال ہو گئے، 29 سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کو. بٹ دا تھنگ از کہ جیسے ابھی یہ ایکسپریس وے ہے ہمارا اسلام آباد کا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ ٹرک چلتے ہیں، اس پہ گاڑیاں چلتی ہیں، تو سونر اور لیٹر اس کو چوڑا کرنے کی بات ہو رہی ہے. بٹ کراچی میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اور یہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. جب سے میں نے یہاں آ کے رہنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں پلاننگ نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں.
ابھی بھی وہی روڈز ہیں, ابھی بھی وہی ایک شارع فیصل ہے, ابھی بھی وہی راشد مناز روڈ ہے, اتنی ہی چوڑی ہے اور ٹریفک بڑھتا جا رہا ہے. اسی کے بیچ میں ابھی فلائی اوورز بن رہے ہیں, چیزیں بن رہی ہیں. تو اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ, اور اس طرح ہونا کہ لوگوں کے گھروں میں پانی آ جانا. ایک بات سے میں سر کی بالکل اگری کرتی ہوں کہ کلائمیٹ چینج تو ہے, یہ تو بالکل اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. بٹ اگین جیسے کہ سر نے کہا NDMA اور ہماری پریپریشن, تو وہ نہیں ہونے کے برابر. ایک چیز اور بھی ہے نا, تھوڑا سا میں ایڈ اس میں کرتا ہوں. دیکھیں میں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, میں تو ایک پہاڑی علاقے کا بندہ ہوں, میں پہاڑ, اور میرا گھر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر ہے. ہم نے دیکھا اوور دی پیریڈ آف ٹائم, میرا جو شہر ہے یہ بڑا ایک پاکستان, میں چونکہ ایبٹ آباد سے بلانگ کرتا ہوں, تو ایک پاکستان کا ایک بڑا زبردست ٹورسٹ اسپاٹ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, اور لوگ مطلب شوق سے جاتے تھے کہ ہم جائیں گے, ایبٹ آباد میں رہیں گے, وہاں کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی ہیں یہ. لیکن آپ پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں, جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پہ, تو جو مین شہر ہے اس کے کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے. حالانکہ وہاں پہ بڑے نیچرل پرابلم کیا ہوا کہ ہم نے وہ جب بارش نہیں ہوتی, اوور دی پیریڈ آف ٹائم بارشیں کم ہونا سٹارٹ ہوگی, سردیوں میں بھی اس طرح بارش یا برف باری نہیں ہوتی ہے, تو پانی کا بہاؤ کم ہوتا گیا. تو ہم نے وہ نیچرل چینلز جو تھے نا, ان کو ہم نے شرنک کرنا شروع کیا. شرنک کرتے 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 ہم کو نالوں کی صورت میں صحیح بات ہے. اب جو ہی یہ بارش خاص طور پہ جو آپ کی برسات میں ہوتی ہے, تو وہ تو ایک دم سے کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں, بارش آتی ہے, تو وہ پانی نکل کے لوگوں کے گھروں میں اور سڑک کے اوپر کھڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا. تو میرے خیال سے کراچی میں بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے انکروچمنٹ کا, جس کی وجہ سے کراچی میں جب اب دیکھیں نا, آج اور کل 2 دن وہاں پہ پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کر دیا گیا کراچی میں. آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں, آپ کو پتہ ہے وہ ایک ہم سیمینار بھی کر رہے ہیں جو میری ٹائم سے ریلیٹڈ ہے, تو اس میں یہ بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ بتایا ایکسپرٹس نے کہ جو کراچی کا بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے یہ اربن فلڈنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہم پلاسٹک بیگز پھینکتے ہیں انہوں نے ڈرینز کو چوک کیا ہوا. اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ اس موسم میں سمندر بھی آپ کو پتہ ہائی واٹر وہ لیول بڑھ جاتا ہے, تو یہ تو وہ ہم نے وہ پلاننگ نہیں کر رکھی کہ اس کو, تو اس میں کافی جو ہے وہ ہمارا بھی جو ہم کر رہے ہیں کردار ادا کر رہے ہیں ایز اے انڈیویجول بھی, وہ بھی شامل ہے. ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن انتظامیہ کرتی ہے, لیکن وہ چیزیں بھی ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں, آپ چونکہ لسانیات سے آپ زبان سکھاتی ہیں, کمیونیکیشن سکلز پہ مہارت رکھتی ہیں آپ. ہم ڈاکٹر صاحب تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک عمر گزری ہے, ویسے نوجوان ہیں لیکن ان کا تجربہ ہے. کیا وجہ ہے آپ سمجھتی ہیں کہ بچے جو ہیں, خاص طور پہ اگر ہم زبان کے حوالے سے بات کریں, باقی تو علم اپنی جگہ, کہاں دیکھتی ہیں آپ بچوں کو اپنے, اگر پہلے ہم دیکھیں کہ زبان پہ کتنا عبور حاصل تھا, اپنی زبان یا انگریزی زبان, چونکہ آپ بنیادی طور پہ انگریزی پڑھاتی, کیا بچے سیکھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں سیکھ پا رہے تو کیا وجہ ہے کمزوری کی؟ سر ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اس کا سارا وہ ہے, کیونکہ ہم ایجوکیشنسٹ ہیں, ہم پڑھاتے ہیں. آپ کو نہیں ایسا لگتا کہ بہت ساری چیزیں جو ہم ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہیں اس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو مطلب جیسے کہ آج کل وہ ہم فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں تو میمز بھی آتی ہیں کہ میں ابھی تک ویٹ کر رہی ہوں پیتھاگورس تھیورم کب یوز ہوگا ریئل لائف میں. میں اس کو منع نہیں کر رہی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ دا تھنگ از کہ زبان, جیسے فار ایگزامپل ہمارے ایک ٹیچر تھے, ان کا نام ہے ڈاکٹر کلیم رضا خان, ہمیں انہوں نے پڑھایا, تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جو بیسک پرابلم ہے, جو انہوں نے ہمیں سمجھایا, ایک ویژن دیا انہوں نے کہا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہے اے فار ایپل. جیسے اگر آپ آج بھی کسی کلاس میں جا کے پوچھیں اے فار, تو آپ کو 90% بچے کہیں گے ایپل, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو کنفارمزم ہے نا, یہ ایک پرابلم ہے. ہم نے انگلش سیکھنی ہے کیونکہ انگلش بہت اچھی چیز ہے اور سیکھنی چاہیے, یہ نہیں ہم بچوں کو بتا رہے کہ اس سے کیا ہوگا یا نہیں سیکھو گے تو کیا ہوگا. اور انفارچونیٹلی کیونکہ ہم آؤٹر سرکل میں ہیں, انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں, آؤٹر سرکل یعنی کہ وہ کنٹریز جو برٹش کی کالونی رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ جب ہمارے پیچھے انگلش چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ انگلش کو ہم نے بہت زیادہ وہ کیا ہے نا, کہ مطلب انگلش از ناٹ اے سائن آف لائک
مطلب انگلش از ناٹ اے اسکل, اٹس اے سائن آف انٹیلیجنس اینڈ گروتھ. آپ کہیں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہی بات آپ اردو میں کریں, لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. وہی بات آپ ایک مشکل سا انگلش کا ورڈ ڈال کے معاشرے میں ایک بولیں کہ تو مطلب آپ یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی مینٹالٹی ہماری ابھی بھی وہی ہے کہ جو اچھی انگریزی بول لیتا ہے تو وہ زیادہ بہت ہی لائق بندہ ہے, قابل ہے, وہ زیادہ اس کو زیادہ آتا ہے, بہت کچھ اس کو آتا ہے. شاید یہ مینٹالٹی ابھی تک ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے. اس لیے طاہرہ کی قدر ہم سے زیادہ ہے انگریزی پڑھاتی ہے, ان کو انگریزی آتی ہے. لیکن جی یہ بالکل ٹھیک ہے, میرا خیال ہے یہ سنجیدہ بات ہے. اور شاید ہم وہ اسی چکر میں ہم دونوں زبانوں سے, وہ کہتے ہیں نا وہ کبا چلا ہنس کی چال, اپنی بھی بھول گیا, کہ وہ ہم نہ اپنی زبان سیکھ پائے. اب اردو زبان ہم بول رہے ہیں لیکن ہم اس میں کتنی ملاوٹ کر رہے ہیں انگریزی کی کہ ہمیں اب اپنی زبان بھی نہیں آتی. اور ابھی مجھ سے 1-2 دن پہلے وہ کسی نے کوئی ایک غالب کا جو ہے شعر ایک کیا واٹس ایپ کے اوپر شیئر, تو وہ انہوں نے تو خیر وہ اس لحاظ سے کیا تھا کہ یہ غالب نے کسی کا جو ہے وہ چربا کاپی کیا کسی اور زبان سے. تو میں نے وہ اس کو بھی جو ہے وہ مثبت انداز میں نے کہا کہ جی یہ کرنے کے لیے بھی اس لیول کی آپ کو اردو زبان آنی چاہیے کہ آپ کر سکیں. ہم لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ایسی زبان آئے کہ وہ اصل سے زیادہ بہتر لگتا ہے ان کا شعر. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو اس طرف لایا جائے, لیکن وہ کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ زبان شناسی یا زبان دانی, اس کو کیسے آپ امپروو کرتی ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سر میں سمجھتی ہوں ریڈنگ کلچر کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ریڈنگ نہیں کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے میری جو جنریشن ہے نا وہ آخری جنریشن ہوگی جس کو یہ پتا ہوگا کہ 71-72 کیا ہوتا ہے. ورنہ تو آج کل بچے یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا 71 میں وہ کیا ہوتا ہے, پھر دین آئی ٹیل دیم کہ 71. تو وہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ آخری جنریشن ہوں گی جس کو 71-72 پتا ہوگا. اس کے بعد تو بچے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے. مطلب میری بیٹی کو جب کہو نا کہ یار 1:45 بجے تو وہ مشکل, وہ کہتی ہے ذرا اس کو ایکسپلین کریں. یہ میری بیٹی بھی اکثر کہتی ہے, 1:45 فار ایگزامپل کہتی ہے مطلب 1:15 ہو گئے ہیں, نہیں پتہ ابھی 12:45 ہوئے ہیں. 1:45 یا جیسے آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے بچے, کتنے ایسے ایڈلٹس ہیں آپ جن کو پوچھیں کہ 2:30 بجے تو شاید سب کو پتا ہوگا, لیکن اگر آپ کسی کو کہیں 2:30 بجے تو 2:30 بجے نہیں پتا ہوگا لوگوں کو. آپ اگر ان سے پوچھیں تو جیسے کہ کراچی میں اردو کا اور کلچر ہے, اسلام آباد میں اردو کا اور کلچر ہے. کراچی میں جو اردو سلینگز یا جو 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 یہ ہوتے ہیں کلوکیلز ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو پتہ ہے کیونکہ وہاں زیادہ تر اردو اسپیکنگ وہ لوگ ہیں جو انڈیا سے مائگریٹ ان کا کچھ ربط ہے اردو, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ وہ بھی نہیں پتا لوگوں کو. یعنی 1-2 لفظ ایسے ہیں جو اسٹریٹ لینگویج کے ہیں جو میں نے یہاں پہ یوز کیے, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو سر ہم نے تو دیکھیں بقر عید کو بھی بقرہ عید بنا دی ہے. وہ بے کاف رے تھا تو ہم نے وہ بے کاف رے سے بکر کر کے بکرا بنا دیا اس کو, بکرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. ایون ریڈنگ نیوز چینلز کے ٹکرز پڑھ لیں, ایسے ہی اس میں ایسے ہی اگر ایک پنجابی اسپیکنگ جس کی فرسٹ لینگویج پنجابی, اگر وہ اس میں مسٹیک نکال رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیا لیول ہوگا اس بندے کا جس نے وہ اردو ٹائپ کی ہوگی. آپ میرے علاقے میں آ کے کسی کو کہیں نا ذرا بگار لگا دینا. ہاں ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے ریڈنگ کلچر نہیں ہے ہمارے. اچھا پھر انٹرسٹنگ ریڈنگز بھی نہیں ہے. ہمیں بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں کیوں پڑھنا چاہیے, اس سے کیا ہوگا. تو یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ریئل لائف سے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. کلاس میں ہم بولتے ہیں بھائی یہ پڑھ لو, یہ ایگزام میں آئے گا, بس ٹھیک ہے. اور یہ سوشل میڈیا نے ہمیں ویسے ہی دور کر دیا جو تھوڑی بہت اگر ہوتی بھی تھی تو ریڈنگ. درست. اب دیکھیں نا, اب لینگویج کی اگر بات کرتے ہیں تو اب تو وہ نا بچے ہمارے کہتے ہیں جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کچھ ٹیکسٹ وغیرہ کریں تو وہ کچھ لکھ کے بھیجیں, میں سمجھ نہیں آتی. فار ایگزامپل وہ کہیں IDK کیا آپ لائیے, آئی ڈونٹ نو. اچھا اس قسم کو نا کوئی عجیب سی ہمیں پتہ ہی نہیں ان چیزوں. تو وہ آپ اردو اور انگریزی دور رہیں گے, اب تو کچھ نئی چیز نکلنے جا رہی ہے جو آئی ڈونٹ نو. سوشل میڈیا کی اپنی زبان ایجاد ہو رہی ہے. تو سوشل میڈیا سر صرف سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہم اگر ویری ریسنٹلی اگر ہم پیچھے جائیں, کووڈ کی وجہ سے بھی بڑے جو ریڈنگ کلچر کی یہ بات کریں, بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا جی سلائڈس تو یہ تو وہ مجبوری تھی. ہم نے ان کی عادت بن گئی ہے بچوں کی. آپ ان کو اگر کوئی کام کی کتاب دے دیں یا کوئی چیز وہ کہتے ہیں جی یہ کون پڑھے گا, اتنا ٹائم کس کے پاس ہے. آپ ہمیں سلائڈس دے دیں اور آپ کا لیکچر جو ہوگا ہم وہ سن لیں گے اور اس کے مطابق پھر ہم اگلا لائے عمل اپنا اختیار کر لیں گے اس کے.
تو یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے اس ٹائم پہ. آپ خود پڑھاتے ہیں, ہم خود پڑھا رہے ہیں, آپ کسی بچے کو بولو نہیں یہ کتاب, وہ کہے کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے, مجھے تو آپ سلائڈس پکڑاؤ. تو ان کی بات درست ہے. آپ ہم لائبریری, پہلے تو میں یہ کہوں گا ایز اے ٹیچر میں نے آخری کب کتاب پڑھی اور کون سی پڑھی. صحیح بات ہے. یہ آپ سوال کر لیں میرے خیال سے پوری یونیورسٹی میں کہ بھائی کس نے کب اور کون سی کتاب آخری پڑھی تھی. اگر سچ لوگوں نے جواب دیا تو شاید کوئی 10-15% آپ کو بتا پائیں, باقی کوئی نہیں بتا. نہیں, لیکن آپ کا مجھے پتہ ہے آپ تو بچوں سے بھی پڑھوا لیتے ہیں تو اس لیے وہ ہے, لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حالانکہ دیکھیں نا, یہ بھی ایک میں کہتا ہوں کہ وہ اس کا کچھ سوشل میڈیا کا بھی اثر ہے. کووڈ میں تو آپ کے پاس زیادہ ٹائم تھا. میں نے جتنا کووڈ میں پڑھا اور جتنا میں نے لکھا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ 10 تو میں نے ریسرچ پیپر اس دوران میں, تو میرے خیال میں تو وہ زیادہ اچھا ٹائم تھا آپ کے پاس کریں. لیکن اگر وہ سارا دن آپ نے جو ہے وہ گردن جھکا کے, تو وہ واٹس ایپ اور پتہ نہیں ٹک ٹاک, اور مجھے تو وہ نام بھی نہیں آتے آج کل ایپس ویپس کے, وہ تو بچے کہتے ہیں یہ تو پرانے ہو گئے, آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں. تو اچھا سر, اس میں نا تھوڑا سا کنیکشن کا بھی ایشو ہے. جیسے سر کہہ رہے ہیں نا کہ کون سی کتاب, یا انٹرنیٹ کنیکشن کا, نہیں ہمارا کنیکشن کا, ہمارا کنیکشن کا بچوں سے. جیسے سر کہہ رہے ہیں کہ آئی ڈی کے ان کو نہیں پتا, تو اب ان کو پتا چل گیا نا آئی ڈی کے. لیکن کچھ ہمارے, ہاں وہی نا, یہ اچھی بات ہے نا. اگر بڑا دیکھیں, میں نے جو اس 2 سالوں میں اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجیز تھوڑی سی چینج کی, تھوڑی سی ورکنگ کی اپنے اوپر کہ میں کیسے ایک زیادہ اچھا پروڈکٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر سکتی ہوں, اور اس میں میں بہت کامیاب بھی ہوئی بچوں کے ساتھ. میں نے ایک ہی چیز میں نے بیسک چینج کی, وہ یہ میں نے اسٹریٹجی یہ چینج کی کہ میں بچوں سے سنوں گی کہ وہ کیا ان کا دل کرتا ہے. اور آپ یقین کریں, ایوری بڈی وانٹس ٹو بی ہرڈ. ایسا نہیں ہے کہ بچوں نے کوئی اپنی دنیا بنا لیا, وہ آپ کو اس میں انکلوڈ نہیں کرنا. ہم انکلوڈ ہونا بھی نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں یار یہ سب ہماری سمجھ میں نہیں آتا, تم رہنے دو. اگر آپ ان کو اس میں شامل ہو جائیں گے نا, انکلوڈ کریں گے اپنے آپ کو, تو بڑا مزہ بھی آئے گا. اور دوسرا, آج کل دیکھیں آپ, سوری میں تھوڑا سا ٹاپک سے ڈائیورٹ کر رہی ہوں, لیکن اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ریڈنگ ٹیچنگ یہ تو مسئلہ ہے ہی. آپ دونوں ایڈمن پوزیشنس پہ ہیں اور رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آج کل اور دوسرے کتنے مسائل ہیں. دوسرے مسائل کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. جب کوئی ڈسپلنری کیس آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں ویسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ بچے کیا سوچتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو جیسے میں نے اس دفعہ یہ پریکٹس کی کہ میں نے اپنی کلاس میں کہا ڈپریشن کے اوپر میں نے بہت زیادہ زور دیا, انزائٹی ڈپریشن کے اوپر. تو آپ یقین کریں بچوں نے ایسی ہورریفک سٹوریز سنائی مجھے کہ میں ہل گئی اندر سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ کنیکشن کی جہاں تک بات ہے, تعلیم کا ریئل لائف سے کنیکشن بھی نہیں ہے, ٹیچر کا بھی اس کلاس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, جو کہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بہت ضروری. آپ جیسے اگر آپ اتنے سینئر پوزیشن پہ پہنچ گئے, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے فیوریٹ ٹیچر کون تھے, کوئی ایک فیوریٹ ٹیچر بتائیں, تو آپ یقین کریں مجھے نہیں لگتا کہ آپ کوئی ایسی بات بتائیں گے کہ ہاں انہوں نے بایولوجی بڑی اچھی پڑھائی تھی. نہیں, وہ ان کا کوئی اسٹائل ہوگا, کوئی بات ہوگی, کوئی چیز ہوگی جو آپ کو یاد ہوگی, یا آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ پہنچ کے آپ کا دل کرتا ہوگا کہ وہ سر کو جا کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج میں یہ بن گیا ہوں یا یہ بن گئی ہوں. تو جیسے میری کالج میں ایک ٹیچر تھیں, ان کو جب مجھے پہلی یونیورسٹی کی جاب ملی تھی تو میں ان کے پاس گئی تھی ان کو بتانے کے لیے کہ میڈم میں بھی ٹیچر بن گئی ہوں. تو یہ والا جو کنیکشن ہے نا, یہ آج کوئی بچہ آ رہا ہے آپ کے پاس جو آپ کو آ کے بتا رہا ہے کہ میں ڈائریکٹر لگی ہوں. بڑی صحیح بات کی ہے. مطلب مجھے اپنے کلاس 1-2 کے ٹیچرز کا نام یاد ہے جو آپ نے کہا جو اس قابل تھے, اور جنہوں نے مجھے شاید کالج یونیورسٹی میں پڑھایا ان کو شاید میں بھول گیا ہوں, اور ان کے ساتھ تو یہ بڑی صحیح بات ہے. اچھا, اس کنیکشن میں کہیں یہ جو دوڑ ہے کہ وہ سارے مصروف ہو گئے, وہ جو وقت ہوتا تھا ہمارے بڑوں کے پاس, ہمارے لیے وقت ہوتا تھا, فیملی کے ساتھ وقت گزارتے تھے, وہ کرتے تھے, کیا یہ کچھ اوور آل معاشرتی وہ پرابلم بھی ہے کہ ہر کوئی اپنی دوڑ میں لگا ہوا ہے اور وہ ٹائم نہیں نکال پا رہے اپنی اولاد کے لیے؟ سر آپ کی بات بالکل درست ہے, اور وہ زمانے گئے کہ جب لوگ بیٹھتے تھے, فیملیز بیٹھتی تھیں اور رضائی کے اندر بیٹھ کے مونگ پھلی کھا رہے ہیں, ساری رات گپے مار رہے ہیں, اور وقت ہوتا تھا لوگوں کے پاس. لوگوں کو پتا تھا کہ جی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے, اور وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے. اپنے بچے کیا پڑوسیوں کا بھی پتا ہوتا, سب مطلب ایک خاص جو گاؤں والے تو تقریباً سب کو جانتے تھے. شہروں میں بھی جو محلہ ہوتا تھا سب لوگوں کو پتا تھا. پہلے محلے تھے نا سر, اب تو اسٹریٹس ہو گئی ہیں نا. اب ہوا کیا, ایک
बस ये अंग्रेजी ने काम खराब किया। हम जब छोटे थे एक पीटीवी होता था, 4-4:30 बजे चलता था, 9:30 बजे ख़त्म हो जाता था। एब्सोल्युटली। ठीक हो गया, उसमें भी मखसूस प्रोग्राम लगते थे हर बंदे का। फिर सुबह सवेरे स्टार्ट किया उन्होंने, हम स्कूल जाने से पहले हमारा एक शौक होता था, 5 मिनट के लिए कार्टून आते थे, ये कार्टून देख के जाना है स्कूल, ख़त्म। फिर वो 24 आवर्स पे आया, फिर सेटेलाइट चैनल्स आए, फिर केबल आया, फिर 24/7 आपको 20, 25, 30 चैनल्स अवेलेबल हैं, आप अपनी मर्ज़ी का चैनल बैठ के देख रहे हो। फिर अचानक ये कि ये मोबाइल नामी चीज़ आ गई। अच्छा, फिर मोबाइल में हम वो सांप वाली गेम खेलना स्टार्ट हो गए, वो छतरियाँ भी कैच करते थे। फिर कोई इंटरनेट नामी शय आ गई, वो आ गई, और फिर वो इतना सब कुछ चीप हो गया और इतना फ्रीक्वेंटली अवेलेबल हो गया हर किसी को कि अब हमारी उसके साथ जो अटैचमेंट है, ये एडिक्शन है, वो इतनी हो गई है कि हमें, अब वो देखा आपने, कुछ लोगों ने वो मुख्तलिफ फ़ोटोज़ भी शेयर करते ना, एक बंदा लड़का एक मोबाइल में लगा होता है और एक नाबीना बंदा छड़ी लेके सड़क क्रॉस कर रहा होता है, तो वो बच्चे का हाथ पकड़ कहता है बेटा मैं तुम्हें सड़क पार करा दूँ कि तुम मसरूफ़ हो बहुत ज़्यादा मोबाइल के अंदर। अब एक घर के अंदर, अभी ये वीकेंड पे मैं एबटाबाद गया हुआ था अपने घर में, तो सारे ना बैठे हुए हैं और कि जी बारबेक्यू करना है, बाहर बैठे हुए सारे सेन के अंदर। तो अचानक मैंने देखा कि सारे ना एवरीबॉडी इज़ बिजी ऑन हिज और हर फ़ोन। तो फिर मैंने सब की एक वीडियो बनाई, क्लिप बनाया, छोटा सा क्लिप बना के और उसी फैमिली की ग्रुप में शेयर किया। मैंने कहा जी ये हम बारबेक्यू कर रहे हैं गपशप लगाने के लिए, हर बंदा मोबाइल में घुसा हुआ है। बड़ी मज़ेदार। मैं अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले वॉक कर रहा था, शाम को मैं वॉक करता हूँ, तो वो हमारे साथ ही एक गली है, वहाँ से जब मैं गुज़रा तो घर के बाहर थोड़ा सा वो थोड़ा सा जो बना होता है ना, उस पर 3 नौजवान बैठे। अच्छा, अब आप शाम के वक्त अगर बाहर बैठे हुए हैं तो उसका क्या मकसद हो सकता है? गप मारना आपस में। 3 बैठे हैं और तीनों अपने अपने मोबाइल पे। अच्छा, मैंने करीब जाके ना तो उनको कॉन्शियस करने के लिए मैंने, बेटा बड़े अच्छे लग रहे हो, ज़रा होल्ड करना यहीं पे। तो वो थोड़े से झींप से गए। मैंने कहा यार इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी कंपनी, आपस में एक दूसरे से बात करो, कहाँ लगे हुए हो? तो वो फिर खैर वो थोड़ा सा इस बहाने वो उनके साथ फिर गपशप शुरू हो गई। तो थोड़ा सा अच्छा, मैं सर सॉरी टू कट यू, ये मैं ना मैडम की बात में थोड़ा सा करूँगा, इंक्लूड करूँगा मज़ीद कि आजकल के बच्चे जो है ना सर, उनके साथ मसाइल वाकई बहुत ज़्यादा हैं। और प्रॉब्लम यही है जो अभी हमने डिस्कस किया है कि उनका, देखिए ना, हम बचपन में खेलते थे या जवानी में भी दोस्त हैं, उनके साथ चीज़ें हम डिस्कस करते थे खुल के, और वो हमारा कैथारसिस हो जाता था, हमें कहीं ना कहीं से मसले का हल भी नज़र आ जाता था। अब वो बच्चे सारे अपनी अपनी दुनिया में बंद, फिर इन्वायरमेंट ऐसा हो गया है कि वालिदैन भी डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजते हुए। बच्चे भी दरवाज़ा लॉक करके बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो ज़माने में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे यहाँ। तो किधर जा रहे हो जी? मैं फलाने के साथ फलानी जगह जा रहा हूँ। तो माँ इतना कहती थी टाइम पे ना आए तो छतर लगाऊंगी, मेरे टाइम पे वापस आ जाना। बट दे ट्रस्ट। अब क्या है, अब आप बच्चा आपको कहता है, अब मेरा बेटा अगर बाहर गली में भी जाता है मार्केट तक, 5 मिनट ना आए तो 6 मिनट में इसको कॉल करता हूँ, बेटा खैर है ना, ठीक हो ना, किधर हो? ठीक है। तो ये भी एक चीज़ जो है ना वो बड़ी हमें एक, बस ये हम ही हैं, मुआशरा ही है, हम सब मुआशरे के हिस्सा हैं, हमसे ही बना हुआ है। हमारी अपनी जो रवैये हैं उन्हीं की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है कि नौजवान नस्ल को आप अगर इंगेज करें, उनके पास आइडियाज़ बड़े ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बातें आपको मिलती हैं उनके साथ करके, है ना, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपको आइडियाज़ मिलते हैं। अब देखिए ना, हमारे अपने कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, साथ साथ वो काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। और हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जो इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी तरबियत है उनकी कि उनको देख के रश्क आता है, बंदे को खुद शर्म आती है, यार ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, आइडियाज़ है। इसमें तो कोई शक नहीं, बिल्कुल। आजकल बल्कि हमने एक जो तजर्बा किया था, आपको याद होगा, गोशा इकबाल जब हमने शुरू किया तो हमारा ये ख्याल था कि ये बड़ा शकील सा मौजू है कि ये नस्ल और इकबाल तो इनको लाना पड़ेगा। लेकिन आपको याद होगा कि वो बच्चे वॉलंटरीली ऐसे आए कि वो हमारे पास वो जगह कम पड़ जाती थी और बच्चे अपने शौक़ से, उसमें हमने ये नहीं किया कि नॉमिनेट करें कि फ़लाँ आए, अपने शौक़ से आते थे और पार्टिसिपेट करते थे, अपने शेर लिख के लेके आते थे, पार्टिसिपेट करते थे। इकबाल के शेर जो है वो उस पर
کرتے تھے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ ہم نے اسپیس دینی ہے ان کو سمت دینی ہے. اگر وہ ہم نہیں دے پائیں گے تو پھر شاید وہ تو کچھ کوتاہی شاید وہ ہماری بھی ہے. آپ تو خیر نوجوان ہیں. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میرے جو ابو تھے نا ان کے ابو بہت سخت تھے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں میرا دادا بھی بہت سخت تھے. مطلب میرے والد کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے جو ابو ہیں نا وہ کہتے تھے کہ I would do everything in my house except what my father used to do. تو بات یہ ہے کہ آپ جیسے آپ میں سے یا میں ہوں یا آپ ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں وہ پریکٹسز نہیں کی جو ان کے ماں باپ نے کی ہیں, کچھ نے وہ کی جو ان کے ماں باپ نے کی ہیں. یعنی ہم نے بھی کچھ اٹھائی ان سے, کچھ ہمیں جو لگتا ہے اب تھوڑا سا بہت ہمارا بھی لائف کا ایکسپیرینس ہے, تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ چیز ہمارے گھر میں ہوتی تھی, یہ میرے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میں جب بچی تھی تو میں یہ سوچتی تھی. اب آپ گوشہ اقبال کی بات کریں, آپ کا یہ اسپاٹ ہے, آپ کے بچے کا اسٹوڈنٹ کا یہ اسپاٹ ہے, تھوڑا سا آپ آگے آئے, تھوڑا سا وہ آگے آئے, مڈل پوائنٹ آپ نے نکالا, آپ نے کوشش تو کی نا اس سے کنیکٹ کرنے کی. اب مسئلہ سارا یہ, پھر میں کوئی آپ پلیز مجھے یہ نہیں سمجھیے گا, بٹ بات صرف انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمیں کہتے تھے ہم آگ کا دریا پار کر کے 10 میل پیدل چل کے جاتے تھے اسکول. اب آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میرا 6 سال کا بیٹا اس چیز کو سمجھے گا, وہ نہیں سمجھے گا. پھر ہم ان کو کہتے تم کیا سمجھو گے, آف کورس وہ نہیں سمجھے گا, اس کو کیا پتا. جس گاڑی میں جب وہ پیدا ہوا تو میرے پاس جو گاڑی تھی وہ اس کو گاڑی ہی نہیں سمجھتا, وہ کہتا ہے جی وہ گاڑی تو وہ ہوتی ہے وہ جو جا رہی ہے. اینڈ آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ, بیکاز اس نے اس سے نیچے والی چیز تو دیکھی. اب میں جو اسٹرگل کر کے پہنچی ہوں, میں بہت پراؤڈلی اس بات کو ایڈمٹ بھی کرتی ہوں اور بتاتی بھی ہوں سب کو کہ میں گورنمنٹ اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں, پیلا اسکول, جس میں ٹیچر آتے ہی نہیں تھے. 6 کلاس میں ہم نے ABCD پڑھی تھی. آج جب میں انگلش پڑھاتی ہوں یا میں جب کبھی کسی فورم پہ جاتی ہوں تو میں جب بات کرتی ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ میں کہاں سے آئی ہوں یہاں تک. اس میں کچھ فل برائٹ کا بھی دخل ہے. فل برائٹ کا دخل ہے, بالکل ہے. لیکن یہ بیٹھک کا جو ہے نا یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب ماحول گرم ہوتا ہے, جب مزہ آنا شروع ہوتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ وہ آپ لوگ اتنی زبردست گفتگو کر رہے تھے کہ وہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, اور اشارہ مجھے مل گیا. اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں. جی بسم اللہ. اس کو آپ بے شک. اچھا وہ بات چل رہی تھی نا جو میڈم نے بھی کہی ہے کہ ایک ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا تعلیم و تربیت کی بات ہوتی تھی, بہت اہم. اب سارے کا سارا فوکس آ گیا کہ جی تعلیم, اور تعلیم بھی ایسی کہ جو آپ کے پاس نالج ہے وہ آپ نے بس ٹھونسنا ہے بچے کے دماغ میں. اور اب آپ دیکھیں نا, جب ہم اسکول پڑھتے تھے یا بچپن میں تو ہمارے بیگ میں شاید 2 کتابیں ہوتی تھی, باقی کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ اور چیزیں ہوتی تھیں. اب بچے کا بستہ دیکھ لیں, بال بھی ہوتا تھا ایک, سب کرکٹ ہاکی کا, باقی جو ہماری ایکٹیویٹی. اب بچے کا بیگ ہی دیکھ لیں صرف. اور ہم نے بچے کو شروع دن سے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی تیرے اتنے % مارکس یا اتنی پوزیشن نہ آئی تو تم ہماری ناک کاٹ دو گے. اب وہ بچے کو نا آپ نے سائیکولوجیکلی اتنا انڈر پریشر, جو آپ بات کریں نا کہ بچے ہیں اور ایسے ہارریبل قسم کی سٹوریز, وہ یہی سٹوریز ہیں کہ ہم نے بچے کو 3 سال کی عمر میں اٹھا کے اسکول میں ڈال دیا. بھائی یہ خدا کا خوف کرو, یہ کون سی عمر ہے بچے کی اسکول جانے کی؟ 5 سال میں دیکھیں, 5-6 سال میں بچہ ہمارے زمانے میں اسکول جاتا تھا. تو تربیت سر جو ہے نا, تربیت جو ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے چھوڑ دی ہے. بنیاد جو ہے میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ تربیت ہے. اگر آپ صحیح تربیت کریں گے اپنی آنے والی نسلوں کے تو یہ معاشرہ, یہ ملک جو ہے وہ اپنا نام دنیا میں پیدا کرے گا اور بہتر سے بہتر ہوگا. اس کے ساتھ ہی بیٹھک میں ہم تینوں کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. شکریہ.